اپنے کردار سے، اپنے عمل سے۔ ایک دور ہندوستان میں ایسا آیا جب ڈکٹیٹر اکبر کا تھا، اذانوں کی جگہ سیپ بجائی جائے گی، ناقوس بجائے جائیں گے، ممبروں پر مسجدوں کی مورتیاں بھی رکھی جائیں گی، نماز بھی پڑھی جائے گی، خلط ملط کر دو، سب سے سیم، یہ بھی آئے وہ بھی آئے۔ اس زمانے میں بادشاہ ہے تانا شاہ، جس کے ہاں کوئی بھی پروٹیسٹ کا سسٹم ہی نہیں، جمہوری حکومت نہیں ہے، ڈیموکریسی نہیں ہے۔ اس دور میں ایک عالم ربانی مجدد الف ثانی کھڑا ہوا، احمد فاروقی سرہندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور انہوں نے اپنی تقریروں سے جب لوگوں کو جگانا شروع کیا، ہو سکتا ہے بہت سارے لوگ ڈرے سہمے ہوئے ہوں گے، اتنے بڑے بادشاہ کے خلاف کون کھڑا ہوگا، لیکن ایک عالم ربانی جس کو اللہ تعالیٰ دل وسیع کر دیتا ہے، وہ کسی طاقت سے نہیں گھبراتا، نہیں ڈرتا، اسے جو امانت سپرد کرنا ہے کر کے جاتا ہے، انجام دیکھا جائے گا اللہ کی بارگاہ میں۔ جب آواز اٹھانا شروع کیا تو اکبر کو آ کر شکایتیں کی لوگوں نے کہ یہ تو تمہارے دین کے خلاف ہے۔ پوچھا کیا کہتا ہے یہ؟ احمد فاروقی سرہندی کہا یہ کہتا ہے دین ہوگا اس روئے زمین پر تو محمد عربی کا دین اسلام ہوگا، دین اسلام کے نام پر کوئی نیا دین ایکسپٹ نہیں کیا جائے گا۔ بادشاہ کے خلاف بول رہا ہے، بادشاہ کے خلاف وہ تقریریں کرتا ہے، پکڑو اور جیل میں ڈالو۔ مارا تو نہیں، وہاں پر پھانسی تو نہیں دی، لیکن جیل میں ڈال دیا گیا، گوالیار کی جیل میں۔ مجدد الف ثانی رحمت اللہ علیہ کو 8 سال تک قید رکھا گیا تھا۔ 8 سال تک اس عالم ربانی کو قید و بند کی صعوبتیں اٹھانی پڑی۔ لیکن جانتے ہو اس زمانے میں اکبر تو مر گیا، بیٹا جہانگیر تخت پر فائز ہوا، 8 سال گزر گئے تو جہانگیر کے پاس ایک قاصد آیا گوالیار کی جیل سے، کہا کہ حضور آپ کے ابا کے زمانے میں ایک مولانا کو قید کیا گیا تھا، احمد فاروقی سرہندی۔ کہا کس لیے؟ کہا وہ دین الہی کا مخالف تھا، آپ کے ابا کا لانچ کیا ہوا نیا دین اس کا مخالف تھا، اس لیے اس کو جیل میں ڈالا گیا۔ کہا اب کیا ہوا؟ سنو نوجوان، گوالیار کی جیل سے آنے والا قاصد کہتا ہے غضب ہو گیا، 8 سال کے اندر اس جیل کے اندر اس مولوی نے، اس عالم نے جا کر 700 قیدیوں کو عالم بنا دیا ہے۔ جیل کی سرزمین ہے، فجر کی نماز جماعت سے، ظہر کی نماز جماعت سے، عصر کی نماز جماعت سے، نماز ہوتی ہے، کبھی تفسیر قرآن، کبھی حدیث رسول، کبھی فقہ کی کتابیں پڑھائی جا رہی ہیں۔ وہ جیل کے اندر جانے کے بعد لگتا نہیں ہے قیدی یہاں پر رہتے ہیں، ایسا لگتا ہے گنبد خضرا کی چھاؤں میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک حقیقی غلام مصطفیٰ کی زندگی یہی ہوتی ہے، وہ ہر جگہ مسلمان ہے اور اپنے نبی کی امانتیں لے کر چلتا ہے۔ تم جہاں پر بھی اسے لے جاؤ، میرے مصطفیٰ کا دامن وہ ساتھ لے کر کے چلے گا۔